شہباز شریف کو انصاف دیا جائے. ان کی جو ایف آئی آر جو ماضی کی ایف آئی آر تھی وہ نہیں کٹی گئی ہے, وہ ایف آئی آر کو درج کیا جائے. اور ساتھ میں ان کے جو وکیل تھے انہوں نے انکار کر دیا آگے کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے. عرشی شریف شہید وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بولا تھا کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے اس میں کتنے شہداء کا خون ملا ہوا ہے. یہ دیکھنے میں گرین ہے لیکن اس میں اتنے خون شامل ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں ان کا بھی خون شامل ہو جائے گا. عرشی شریف کی ماں کو لائر نہیں مل رہا. ان کی ماں کے پاس لائر جاتے تھے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, اور یہ کسی میڈیا کو پتا تھا, کسی چینل کو پتا تھا. مراد سعید نہ بتاتے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ہم لوگوں کے پاس وہ اپروچ نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے کوئی کسی کی سنے گا نہیں. لیکن مراد سعید نے جب کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی تک ہمیں کوئی لائر نہیں مل رہا, اور اب ہم لوگ لائرز کی ٹیمز کو پکڑیں گے, ان سے بات کریں گے, اور جو نہیں کرے گا اس کو ہم نیم اینڈ شیم کریں گے باقاعدہ طور پہ. دیکھیں عرشی شریف نے کی ماں نے جو نام دیے, ہم نہیں کہتے وہ مجرم ہے, ٹھیک ہے, وہ ملزم ہے, آپ نامینیٹڈ ہے, وہ آپ ان کو لائر دیں. ان کے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے اس بوڑھی ماں کے پاس. اس کو سہارا دینے کے لیے وکیل بن جاؤ. وہ لوگ بھی آئیں, دل بڑا کریں, انہیں بولیں بی بی آپ دکھائیں ایویڈنس. جب ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ایبسلیوٹلی آپ لوگ چلے جاؤ گے, لیکن ماں کو تو سہارا مل جائے گا نا. ماں تو کہے گی نا کہ ہاں کھڑی تھی میری عوام. اور آپ مجھے بتائیں کل ان کے بچے کھڑے ہو کے ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ وہ گھٹیا قوم تھی جس کے لیے ہمارے باپ نے قربانی دی ہے؟ جب وہ بولتا تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا, ہمارے بچوں, وہ کون بچے تھے؟ وہ کسی پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, وہ پی ایم ایل این کے نہیں تھے, وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے, وہ پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے تھے. اگر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے تو ان کے پرانے پروگرام نکال کے دکھائیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیا تھا, وہ ہمیشہ حق اور سچ پہ بولتے تھے. آج ان کو وہ سزا ملی ہے حق اور سچ کی کہ جس بندے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اور وہ ایک شرٹ میں کینیا میں ولاگ کرتا رہا. وہ اتنا درویش بندہ تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا, یو کے کا, امریکہ کا, کسی کا ویزا تھا نہیں, ویزا تھا. وہ درویش انسان تھا, وہ پاکستان سے محبت کرنے والا تھا. ہم لوگوں کو قائد اعظم نے پاکستان دے دیا, لیکن افسوس کے ساتھ ہم لوگ اتنی بزدل قوم ہے, اتنی بزدل قوم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آج ہم لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ آج ہم 5-6 کھڑے, مجھے پورا یقین ہے ہم لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے. میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی اس چیز کو کہ جب عرشی شریف, آپ مجھے بتائیں جب عرشی شریف کا کیس کا یہ سارا سینیریو ہوا تھا, عرشی تیرے خون سے انقلاب آئے گا, اس کے بعد وہ لوگ سارے کہاں گئے؟ عرشی شریف جب سپریم کورٹ سے نکلے تھے وہ رو پڑے تھے اپنے پروگرام میں کہ میری قوم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ قوم چونا لگاتی ہے. اور اس کے بعد آپ وہ روئے, وہ جذباتی ہوئے, اور وہ اور زیادہ بولنا شروع ہوئے. انہوں نے نام نہیں لیا, انہوں نے بولا تھا وہ کون ہے, انہوں نے نام نہیں لیا. اس کے باوجود ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ کون تھا کہ جس نے عرشی شریف کو قتل کیا؟ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو لائر کیوں نہیں مل رہا؟ ان کو لائر دیں, خدا کا واسطہ. گورنمنٹ آف پاکستان سے میری اپیل ہے, آپ ہر غیر نتھو خیرے کو دے دیتے ہیں. میں بندیال صاحب سے, اطہر اللہ, کیونکہ اطہر اللہ کا میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے کہ جنہوں نے بہت زبردست ٹیکل کیے ہیں, بہت زبردست ٹیکل کیے ہیں, اس چیز کی میں خود گواہ ہوں. تو خدا را میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سر, انسان کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی نے مرنا ہے سر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے, آپ انصاف دے سکتے ہیں, آپ انصاف کیجئے, وکیل کو آنے دیجئے. انہوں نے صرف نام دیے نا, ایویڈنس اگر نہیں ہوئے, لیکن اس ماں کو یہ سہارا ہو جائے گا کہ میری سنوائی ہوئی ہے. جی آئی ٹی جب بنی ہے, رانا ثناءاللہ نے کہا جی ہم 1 کروڑ روپیہ نہیں دیتے, لیکن ہم جنیوا جانے کے لیے ہمارے پاس اربوں روپے ہیں, بھیک مانگنے کے لیے ہمارے پاس اربوں روپے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کریں گے, سوری. لیکن عرشی شریف شہید نے ہمارے لیے قربانی دی ہے. اگر آج ہم, اور یہ وہ قومیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کن اونٹنی کو مارنے والے 4 تھے, قوم پوری برباد ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کے اوپر اگر بربادی آئے گی نا تو یقین کیجئے جو خاموش ہیں وہ بھی رگڑے میں آئیں گے, جو بول رہے ہیں وہ بھی آئیں گے, کیونکہ یہ قرآن پاک میں. ابابیل والا کیا ہوا تھا سارا سینیریو, اونٹنی کو 4 لوگوں نے مارا تھا, پوری کی پوری ان کی قوم تباہ و برباد ہوئی تھی. تو پلیز ان کو, میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں, ان کو وکیل دے دیا جائے, ان کی سنوائی ہو. اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوں گے, کیس ختم.
اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ ماں جب قبر میں جائے اس نے کہے تو صحیح کم سے کم کہ میں نے بیٹے اپنے تمہارے لیے کیس لڑا ہے. ہم پاکستان کے عام شہری ہیں. میں عرش شریف ہوں. میں اپنے لیے انصاف چاہتی ہوں. جنگل میں نہیں رہتے، ملک میں رہتے ہیں. ملک جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا جنگل کا قانون کیوں بن گیا ہے اور کس نے بنایا ہے. وہ کون تھا، وہ کون ہے جو عرش شریف کو انصاف نہیں ہونے دیتا. وہ کون ہے جس نے مارا. وہ کون ہے جو انصاف نہیں دے. کوئی وکیل نہیں ہونے دیتے ہمارے عرش شریف کے لیے. ہم پاکستانی اس کے پیچھے ہم تمہارے لیے انقلاب لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے. اس کے بعد ہم سب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ہم باہر نہیں نکلتے. کس کے خوف سے؟ کیوں ہم خوف زدہ ہیں؟ تو ہمیں انصاف چاہیے. ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں. اس کا کیس فائل ہو تاکہ اس کے بچے جب کل کو پوچھیں کہ ہمارے باپ نے جس ملک کے لیے اپنی جان دی تو کیا اس ملک کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے؟ کیا اس ملک کے لوگوں نے اس کو انصاف دیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے انصاف دیا؟ عدالت کا کام انصاف دینا ہے. چیف جسٹس صاحب سے کہتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، آپ ہی انصاف دلا سکتے ہیں. اس کی ماں کی ایف آئی آر کٹوائیے، ماں جی کی ایف آئی آر کٹوائیے. ان کے جو بھی مجرمان ہیں، ملزمان ہیں، ان کے وہ آ کے اپنا بیان دیں اور پھر جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، قبول ہوگا. کم از کم یہ تو ہوگا کہ عرش شریف دیکھ رہا ہے، اس کی روح کو پتہ چلے گا کہ میرے لیے کچھ چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، ایف آئی آر تو ارشد شریف کی کٹی تھی اور جی آئی ٹی بھی بنا تھا، تو اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایف آئی آر جو ماں جی کی ہے وہ نہیں کٹی، وہ ریفیوز ہو گئی ہے، وہ نہیں کاٹی گئی. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھے، 1 لاکھ سے زیادہ خط لکھے اس قوم نے. اس کی ماں نے خط لکھے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں اس کی ماں کی درخواست کو ایف آئی آر نہیں بنایا گیا؟ یہ ہمارا سوال ہے. سوال پہ سوال کھڑے ہوتے جائیں گے اگر اس کو اور ڈیلے کریں گے. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان کے وارث موجود ہیں، ان کی بیوہ موجود ہیں، ان کی ماں موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ نہیں جو ہے ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے. جو وہ لوگ کہیں گے اسی پہ جو ہے ایف آئی آر کٹے گی، کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے نا کہ وراثت جو ہوتی ہے، مطلب یہ وارث جو ہوتے ہیں، ایف آئی آر گورنمنٹ ان کی کاٹتی ہے جن کے کوئی پیچھے وارث نہیں ہوتے. جب ان کے ہیں تو آپ ان کے حساب سے کاٹیں نا جو وہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے. لیکن میری یہاں پہ جو ہے جنرل عاصم منیر سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ہے درخواست ہے کہ وہ اس میں مطلب یہ کہ انیشیٹو لیں اور اس معاملے کو سلجھائیں، اس کو الجھائیں نہیں. کیونکہ عرشد شریف جو ہیں ایک شہید کے جو ہیں بھائی کے جو ہیں مطلب وارث ہیں، مطلب وہ بھائی تھے اور دوسرے ان کے والد بھی جو تھے وہ آرمی ہی سے ان کا تعلق تھا. تو اتنے بڑے لوگ اگر ان کو نہیں انصاف ملے گا تو پھر کس کو جا کے انصاف ملے گا؟ اس میں چاہیے کہ آرمی والے ضرور اس میں انیشیٹو لیں. جو کچھ بھی ہو اس کو وہ وکیل بھی پرووائڈ کریں. آرمی کا اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ وکیل بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ تمام ایویڈنس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فوج مطلب یہ کہ فوجی جو ہیں وہ بہت ہی دل برداشتہ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک فوجی کی ماں ہے، مطلب فوجی شوہر کی ماں ہے. ٹھیک ہے، آرمی نیوی سے ان کا تعلق تھا، ان کے شوہر کا نا ماں جی کا جو تعلق تھا وہ نیوی سے تھا. ان کا بیٹا بھی آرمی میں جو تھا وہ بھی شہید ہوا ہے، جو ان کا ایک بھائی جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ہے نا. تو آرمی والوں کو تو اس میں بڑوں مطلب ان سپورٹ چاہیے، بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ان کو. میں تو ان سے مطلب جنرل صاحب سے جو ہے وہ درخواست کرتی ہوں کہ اس میں انیشیٹو لیں. یہ لوگ احتجاج یہی کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کی ایک تو ایف آئی آر کو جو ماں جی کی ایف آئی آر ہے انہیں درج کیا جائے، اور سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ وکیل جو کوئی بھی وکیل ہو جو ان کے کیس کو پروسیڈ کر سکے.